السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہمیشہ۔ اور میری تو یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلیں اور پریشانیاں حل فرما کے ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ تو آج یہاں پہ بہت زیادہ ہیوی سنو فال ہو رہی تھی برسل میں، اور ہم لوگ آئے تھے ڈاکٹر کے پاس۔ میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، مجھے جو ہے نا ٹھنڈ لگ گئی تھی، اور یہ نا کافی بڑا ہاسپٹل ہے، دیکھیں آپ اس کی بلڈنگ۔ اور یہ ہم لوگ ہاسپٹل سے جب باہر نکلے تھے تب ویڈیو بنائی، کیونکہ جب ہم لوگ آ رہے تھے تو تب میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو میں ویڈیو نہیں بنا سکی، حالانکہ بڑا اچھا ویو تھا ہاسپٹل کے اندر بھی۔ ہم لوگ جو ہے نئی ویڈیو بنا سکے کیونکہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے۔ تو وہاں پہ سارا کچھ انہوں نے چیک کیا، ہر چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو اس سے جو ہے نا پھر انہوں نے میڈیسن دی تو تھوڑا سا جو ہے نا ریلیف فیل ہوا۔ تو واپسی پہ پھر میں تھوڑا بیٹر فیل کر رہی تھی کہ چیک کروا لیا، میڈیسن لے لی، اب جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ یونیورسٹی بھی ہے، میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی۔ تو یہ جو ہے نا اس کے ساتھ یونیورسٹی تھی۔ اب جو سنو ہے اس کے ساتھ پانی جو ہے، واٹر ویپرز بھی تھے، دیکھیں۔ تو سنو بیسیکلی ہوتی تو مطلب پانی ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ گاڑیاں جو ہے نا بہت کیئرفلی یہاں پہ چلانے کی ضرورت تھی، کیونکہ برف جو ہے، سنو، وہ صبح سے پڑی تھی، آج صبح شروع ہوئی تھی۔ تو ابھی ہم لوگ جب آئے تھے تو تب 3 ساڑھے 3 بجے کا ٹائم تھا دن کا۔ تو اب جب ہم واپس نکلے ہاسپٹل سے، جب ہم لوگ فری ہوئے تو 4:45 جو ہے ٹائم ہو چکا تھا، بس مغرب ہونے والی تھی، لائٹس جو ہے وہ آن ہو چکی تھی۔ تو بہت زیادہ ہیوی سنو تھی، لیکن اس ہیوی سنو میں بھی جو ہے نا لوگ اپنی ڈیلی روٹین کے کام جو ہیں وہ کر رہے تھے۔ جیسے پاکستان میں ٹھنڈ ہوتی ہے تو لوگ باہر نہیں نکلتے، یہاں بھی نارملی ایسا ہوتا ہے کہ کم لوگ جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں۔ مطلب یہ ویدر تو خراب ہوتا ہے نا کافی، تو اس میں گاڑیاں جو ہیں وہ ایزیلی چلا نہیں سکتے، مطلب سلپ ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ باہر نہ نکلا جائے، لیکن جن لوگوں کو باہر جانا ہوتا ہے انہوں نے جانا ہی جانا ہوتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہماری طرح، ہمیں مجبوری تھی کہ ہمیں ہاسپٹل میں آنا تھا، تو ٹائم لیا تھا ہم نے، تو اس لیے آج ہی بہت زیادہ سنو فال ہو گئی۔ تو یہ دیکھیں، اور یہ جو روڈ جس پہ گاڑی چل رہی ہے اس پہ زیادہ سنو اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو یہاں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں بہت زیادہ، تو پھر گاڑیوں کی چلنے کی وجہ سے جو ہے نا سنو وہ کافی زیادہ ہٹتی جاتی ہے ٹائرز کی وجہ سے۔ تو باقی آپ سڑک کی رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ سنو آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سائیکلز ہیں، اور یہ دوسرا جو ہے ایک میں نے آپ کو بتایا تھا جو آن لائن آپ اپنے فون سے بھی جو ہے اس کو ان لاک کر سکتے ہیں، یہ 1 کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ جو ہے نا ہوتا ہے۔ تو سنو فال کافی دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے جب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہو، ہیٹر آن ہو، تو آپ کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہو، لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ٹمپریچر جو تھا وہ مائنس میں تھا۔ اس وقت ٹمپریچر جو ہے وہ 11-12 ہوگا، -11-12، تو کافی زیادہ ٹھنڈ تھی۔
تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آگے والی گاڑی جا رہی ہے اس پہ بھی کتنی زیادہ سنو پڑی ہوئی ہے. ہماری گاڑی پہ بھی ہم نے باہر جو ہے وہ تھی تو اس وجہ سے کافی زیادہ سنو تھی، تو اس کو صاف کر کے میں نے ڈور کو اوپن کیا. تو ویدر جو ہے بس وہ دور دور سے ہی اچھا لگتا ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا یا جن کے طرف سنو فال نہیں ہوتی ہے ان کو تو بہت پیارا لگتا ہے. ایک امیجینیشنز لگتی ہیں، لیکن جہاں پہ یہ ریگولر وے میں جو ہے نا وہ ہو سنو فال، اور ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ ہیوی سنو فال کی وجہ سے ویدر بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. تو لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں، باہر نہیں اتنا زیادہ نکلتے. ہم لوگ جو ہے وہ جا رہے تھے تو گاڑی جو ہے وہ میرے ہسبینڈ بہت سلو چلا رہے تھے، کیونکہ ابھی یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ویڈیو میں، لیکن کافی زیادہ جو ہے وہ سنو فال ہو رہی تھی. تو گاڑی کو دھیان سے چلانا پڑتا ہے کہ وہ سلپ نہ ہو جائے. اور راستے میں ویڈیو نہیں کیپچر کر سکی، لیکن ایک جگہ پہ جو ہے وہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا. وہ ایک ٹری کے ساتھ جو ہے نا جا کے مطلب وہ اس کے ساتھ ٹکرا گئی تھی. تو سم ٹائم اور پتہ نہیں چلتا نا کہ کہاں پہ جو ہے وہ پھسلن زیادہ ہوتی ہے برف کی وجہ سے، اور ہم جب چلتے ہیں تو تب بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کیئرفلی چلنا پڑتا ہے. تو کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ راستے میں آپ کو دکھاؤں گی وہ رک گئی تھی، مطلب وہ آگے جا ہی نہیں. یہ گاڑی دیکھیں آگے جو کھڑی ہے، مطلب وہ ہیوی سنو فال کی وجہ سے جو ہے نا آگے نہیں جا پا رہی تھی. تو بہت زیادہ تھی سنو، تو میں نے سوچا کہ چلیں اچھی ویڈیوز بنا لیتے ہیں. کافی مجھے اچھا لگ رہا تھا، تھوڑا سا بیٹر فیل کر رہی تھی. تو ٹریفک بھی تھی کیونکہ گاڑیاں جو ہے نا وہ سلو ہی چل رہی تھی ساری سنو فال کی وجہ سے. تو یہ دیکھیں آپ، کچھ گاڑیاں جو رک گئی تھیں جو چل نہیں پا رہی تھی ان کو جو ہے وہ لوڈر جو ہے وہ لوڈ کر کے لے کے جا رہے ہیں گاڑی کو. اور یہ دیکھیں اس ٹائم پہ ایوننگ ٹائم ہے نا، تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ شام میں اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہوتے ہیں. کام سے آ رہا تھا، کوئی یونیورسٹی سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے. تو اس وقت رش جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی زیادہ ہوتا ہے اگر مارننگ کی بات کریں تو. تو اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ بھی آن ہو چکی ہیں اور کافی زیادہ جو ہے نا وہ لائٹس اب آن ہو گئی ہیں. تو مزے کا تھا ویدر. اچھا، میں نے کہا تھا سب سے کہ نماز پڑھنا شروع کریں اور ریگولر نماز پڑھیں اگر آپ نماز پڑھیں ہیں تو، لیکن کوشش کریں کہ آپ نماز پڑھیں اور نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کریں. اول وقت جو سب سے پہلا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے آپ اسی وقت وضو کر کے جو میلز ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ جتنے قدم چل کے مسجد میں جائیں گے ان کو ثواب ملے گا. تو آپ ضرور جائیں. تو یہ لیک ویو تھا اور یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، بہت زیادہ بیوٹیفل لگ رہا تھا. سائڈ سے جو ہے وہ سنو تھی اور مڈ میں جو ہے وہ لیک تھی یا ریور تھا. تو آپ سب لوگ جو ہے وہ نماز ضرور پڑھا کریں. اور ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ صبح اور شام کے اور رات کو سوتے وقت جب آپ اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو اذکار ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ہمیں شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں بہکاتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ غلط چیزوں کے لیے جو ہے نا ہمیں فورس کرتا ہے، ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم سے جو ہے نا گناہ کرواتا ہے. تو شیطان سے پروٹیکشن کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو صبح اور شام کے اور سوتے وقت کے اور نماز کے بعد کے بھی اذکار ہوتے ہیں، وہ اذکار پڑھا کریں. بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. ایک تو آپ کو جنات سے بھی بچاتے ہیں، ٹھیک ہے. آج کل آپ کو سب کو ہی پتہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے.
ہر کوئی کسی سے پتہ نہیں کس بات پہ حسد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا کہ ہر ایک کو رزق میں نے دینا ہے، تو اگر کسی کو زیادہ رزق مل رہا ہے تو وہ اللہ کی تقسیم ہے، اگر کسی کو کم رزق مل رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کے دیے پہ راضی ہونا مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ جو ہے وہ راضی ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اللہ کی رضا مان کے اپنے نصیب پہ خوش ہوا جائے۔ لوگ دوسروں کے نصیب سے جلنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے بہت سارے کیسز ہیں، ہزاروں لاکھوں کیسز آپ کو نظر آئیں گے۔ تو پھر آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے جو ہے لوگوں میں، کہ وہ دوسروں سے نفرت اس قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نفرت میں آ کے اپنے ہی بہت ہی قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان پہ جو ہے نا جادو ٹونا کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو انسان صبح اور شام کی اذکار پڑھتا ہے اور رات کو سوتے وقت کی اذکار پڑھتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے اور صبح قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ تو اللہ کی پناہ میں آنا کتنا آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے۔ تو ہر دن آپ یہ عمل کریں تو دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے نا آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ کر کے دیکھیے، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، آپ ایک دفعہ ریگولر ہو کے دیکھیں تو آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اور جب آپ اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جائیں گے تو پھر تو زیادہ کی لالچ ہی نہیں رہتی نا انسان کے اندر کہ ہمیں زیادہ ملے۔ تو عورتوں کے لیے بھی ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ میں ایک اعتدال رکھیں، اپنی زندگیوں میں ایک اعتدال رکھیں، بجائے اس کے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے ان کی بہت زیادہ انکم نہیں ہوتی تو وہ طرح طرح کی جو ہے ان سے فرمائشیں کرے، تو وہ بیچارے تنگ آ جاتے ہیں کہ انسان کیا کرے۔ تو بس یہ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں پھر وہ تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو چاہے فرمائش کرے، لیکن جس کے ہسبینڈ کی انکم ہی بہت کم ہے، اگر اس کی بیوی اس سے جو ہے نا وہ فرمائش کرے گی جو وہ پورا نہیں کر سکتا، تو دیکھیں وہ اس کے لیے کتنا پینفل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس طرح سے انسان کا جو ہے وہ گھر بھی اچھا جو ہے وہ اس میں سکون رہتا ہے، گھر کے معاملات بھی اچھے رہتے ہیں۔ لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے، اگر ہم ینگ جنریشن کی بات کریں تو ان میں صبر بہت کم ہے، ان میں بس یہ ہوتا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے، اور دنیا میں دکھاوا بہت زیادہ ہے۔ کس کے لیے؟ عورتیں ہیں تو وہ اگر بہت زیادہ جو ہے وہ فیشن کرتی ہیں یا ہمیں اچھا دکھنا ہے تو کس کے لیے دکھنا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی ان کا بھی خیال رکھا کریں۔ تو خیر میں بہت زیادہ ان چیزوں میں نہیں جاتی کیونکہ یہ ذاتیات کی بات آ جاتی ہے، تو ہر انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے نا ہر بچے کو ایک خاص فطرت دے کے پیدا کی ہے، لیکن اچھی تربیت سے جو ہے اس فطرت کو کسی حد تک بدلا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں اچھی چیزیں نہیں ہیں تو اچھی تربیت سے اس کو بہت کچھ اچھا جو ہے وہ سکھایا جا سکتا ہے۔ ہم جب تک بچے کو اچھی چیزیں نہیں سکھائیں گے تو وہ کیسے سیکھے گا؟ اور بچے کو بچپن سے ہی اچھی چیزیں سکھانا شروع کریں گے تو جب وہ ینگ ایج میں جائے گا، پھر اس کے بعد بڑی ایج میں جائے گا، تو پھر اس کے اندر وہ ساری اخلاقیات آ جائیں گی جس سے وہ اپنے گھر کو بہت ہی اچھا بنا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بچیوں کی جو تربیت ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، ان کی بھی تربیت کرنی چاہیے، ان کو بھی سمجھانا چاہیے، تو یہ پیرنٹس کا کام ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا معاشرہ اچھا بنتا ہے۔
تو آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے بڑے جو ہے نا بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے ہماری ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کا ہر معاملہ، ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس دن ہم اللہ کی رضا کے مطابق جینا سیکھ جائیں گے تو ہماری زندگی ویسے ہی بہت آسان ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا ہے کہ مرد جو ہے وہ باہر کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے اور گھر جو ہے وہ عورت چلاتی ہے۔ عورت گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتی ہے، بچوں کی پرورش کا کام عورت کا ہوتا ہے خاص طور پہ۔ تو اگر عورت یہ بات سمجھ جائے اور باقی چیزیں، تو پھر گھر ویسے ہی بڑا اچھا بن جاتا ہے۔ تو عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاقیات اچھے رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ آپ میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں اچھا ہے۔ تو اخلاق میں اچھا ہونا، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہونا، اور گھر والوں میں اہل خانہ میں آپ کی بیوی آ جاتی ہے، آپ کے ماں باپ آ جاتے ہیں، آپ کے بہن بھائی آ جاتے ہیں، تو آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سے رہیں۔ رشتوں کا تقدس جو ہے اس کا احترام کریں، ان کو جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے اور رشتے جوڑنا جو ہے ان کو مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں ہر وہ چیز سکھاتا ہے جو ہمارے لیے آسانیاں لے کے آتی ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات، اگر آپ اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے ان پہ بہت ساری کتابیں ہیں، انہیں آپ دیکھیں، انہیں آپ پڑھیں۔ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں انہوں نے اتنے خوبصورت اخلاق، اتنی خوبصورت جو ہے ان کا کردار، اتنی خوبصورت ان کی سیرت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک بہتر مبلغ تھے، ایک بہتر خاوند تھے، ایک بہتر باپ تھے، اور ایک ہر لحاظ سے وہ بہتر تھے۔ انہوں نے ہر رشتے میں، ہر چیز میں جو ہے بہت خوبصورتی جو ہے نا پیدا کی تھی۔ آپ ضرور پڑھیے گا سب، تو دیکھیے گا بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اور میں نے کہا تھا کہ سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ جی ہم لوگ پہنچ کے باتوں باتوں میں گھر پہنچ کے ہماری بلڈنگ آ گئی ہے، اور دیکھیں ابھی ہم لوگ گاڑی سے نیچے آ گئے، پیدل واک کر رہے ہیں۔ اس وقت یہاں پہ جو ہے نا پارکنگ ملنا بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن بالآخر تھوڑی سی تگ و دو کے بعد ہمیں پارکنگ مل ہی گئی تھی۔ تو ابھی جو ہے نا یہ سامنے میری بلڈنگ ہے اور ہم لوگ آ گئے ہیں، اور کافی زیادہ ٹائم ہو گیا۔ تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور جو میں نے آپ سے شیئر کی ساری باتیں مجھے ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔